آج پورے 2 سال بعد وہ واپس اس محل میں آیا تھا جہاں اس نے نہ آنے کی قسم کھا رکھی تھی۔ آج وہ قسم بھی ٹوٹ گئی جب بات بہن پر آئی۔ یزدان راجپوت اس کے محل میں گھس کے زوردار آواز میں پکارنے والا کوئی اور نہیں، چودھری سکندر ہی تھا۔ یزدان اس آواز کو سننے کے لیے کتنا انتظار کر چکا تھا۔ اپنے کمرے سے وہ نکلتا نیچے لاؤنج کی جانب بہت ہی کروفر سے بڑھا۔ چال میں وہی آن بان شان تھی جو کبھی اس کا خاصا ہوا کرتی تھی۔ اب تو سامنے وہی ہستی تھی جس کے سامنے ہی تو آج وہ اپنا زوم دکھاتا، اسے بتاتا بازی کیسے الٹتے ہیں۔ یزدان راجپوت سرخ و سفید رنگت والا وہ خوبرو جوان مرد، دونوں بازو کمر پر باندھے اس وقت سب سے اوپر والی سیڑھی پہ کھڑا، اپنے سامنے تڑپتے چودھری سکندر کو تکبر کی نگاہ سے دیکھ رہا تھا۔ آج ہی تو وقت آیا تھا، دونوں آمنے سامنے جگری دوست دشمن بنے کھڑے تھے۔ زہ نصیب جی آیا نو، آج تو راجپوتوں کی حویلی میں بڑے بڑے چودھری جی آئے ہیں۔ ایک ایک سیڑھی پر سہج سہج کے قدم رکھتے وہ اونچی آواز میں چودھری سکندر کو اپنے انداز میں ویلکم کر رہا تھا، جبکہ چودھری سکندر کی کٹیلی نگاہ اس کے وجود کے آر پار ہو رہی تھی، جسے یزدان راجپوت اچھے سے سمجھ رہا تھا۔ آمنے سامنے کھڑے اس وقت وہ دونوں ایک دوسرے کو یکٹک دیکھے جا رہے تھے۔ ایک کی آنکھوں میں غصہ، نفرت اور انتقام کی آگ تھی، تو دوسرے کی آنکھوں میں غرور، تکبر اور سامنے والے کو بھسم کر دینے کا پختہ ارادہ۔ چودھری سکندر آج 2 سال بعد اپنی قسم توڑتے ہوئے راجپوتوں کے محل کو آئے ہیں۔ نصیب ہمارے جاگ اٹھے، وہ آئے ہمارے محل میں، خدا کی قدرت ہے، کبھی ہم ان کو دیکھیں کبھی اپنے محل کو۔ یزدان راجپوت اپنے شاعرانہ انداز میں چودھری سکندر کو جلانا نہیں بھولا۔ یزدان راجپوت، جو کھیل تم نے میرے ساتھ کھیلا سو کھیلا، میں نے اسے فراموش کر دیا، لیکن اب تم نے جو کھیل میری بہن کے ساتھ کھیلا ہے میں اسے کبھی فراموش نہیں کروں گا، اور اس بھول میں تو تم مت رہنا، میں تمہیں کبھی اس کے لیے معاف کروں گا۔ چودھری سکندر نے ایک ایک لفظ چبا کر کہا۔ اچھا چودھری سکندر، آپ کو کس نے کہا کہ میں آپ سے معافی مانگوں گا؟ یزدان راجپوت مصنوعی انداز سے ماتھے پر بل ڈالے بولا، جبکہ اس کی آنکھوں کا غرور چودھری سکندر سے چھپا ہوا نہیں تھا۔ تم نے میری بہن سے نکاح کیا اور اس کے بعد تم چھپ کر؟ ہاں، چودھری سکندر کی بات کاٹتا یزدان راجپوت انگلی کے اشارے سے نفی کرنے لگا۔ یزدان راجپوت چھپ کے نہیں بیٹھا۔ چودھری سکندر، اگر ایسا ہوتا تو پیچھے نشان چھوڑ کے نہ آتا، لیکن تمہاری ہی سستی، تم مجھ تک بہت دیر سے پہنچے۔ اب کی بار سینے پر ہاتھ باندھے وہ چودھری سکندر کو مزید غصہ دلا رہا تھا۔ اس سب کھیل کا مقصد کیوں کھیل کھیلا نکاح کا میری بہن کے ساتھ؟ سکندر وہ مشکل اپنے غصے کو قابو کرتے اس کے دوبدو ہوا۔ ایک پل کو یزدان اسے چپ چاپ طنزیہ انداز میں مسکراتے دیکھتا رہا، اگلے ہی پل سر نفی میں ہلاتا وہ سکندر کی یادداشت پہ افسوس کرنے لگا۔ 2 سال بھول گئے کیا ہوا تھا 2 سال پہلے؟ تم بھول سکتے ہو چودھری سکندر، لیکن یزدان راجپوت نہیں بھول سکتا۔ اب کی بار جس غصے سے یزدان بولا، چودھری سکندر کی آنکھوں کے سامنے وہ لمحے گھومنے لگے۔ کچھ یاد آیا؟ وہ درد، وہ تکلیف جو مجھے 2 سال پہلے تم دے کر گئے تھے، آج وہ سود سمیت واپس لوٹانے کا وقت آ گیا ہے۔ سکندر اس کے اندر بدلے کی آگ کو بآسانی محسوس کر سکتا تھا۔ تمہیں مجھ سے مسئلہ تھا، تم مجھ سے بدلہ لیتے، میری بہن کا کیا قصور تھا؟ سکندر دانت کچکچا کے بولا۔ ابھی صرف نکاح ہوا ہے تو چودھری سکندر کا یہ حال ہے، جب ونی کر کے رخصتی کرا کے لاؤں گا تب کیا ہوگا؟ یزدان کے ارادے جانتے سکندر کے ماتھے پر بل پڑے۔ اچھا، اور تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں اپنی معصوم بہن کو تمہارے ان اوچھے ہتھکنڈوں میں آنے دوں گا؟ تم نے میری بہن کے ساتھ جو کیا اس کے لیے اب تم انجام کے لیے تیار رہو، کیونکہ کل جرگہ بیٹھے گا اور اس جرگے میں سردار چودھری سکندر فیصلہ کروں گا اور تم وہاں پر موجود ہوگے، ورنہ تمہاری موجودگی مجھے کیسے کرنی ہے مجھے اچھی طرح پتا ہے۔ ارے 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 سردار چودھری سکندر، اتنا بھی کیا کہ آپ کو یہ لگتا ہے کہ میں وہاں نہیں آؤں گا؟ ایسا مت سوچنا، میں وہاں ضرور آؤں گا اور تمہاری بہن کو سب کے سامنے ونی کر کے لے کر جاؤں گا۔ روک سکو تو روک لینا۔ اب کی بار یزدان راجپوت نے سکندر کو چیلنجنگ انداز میں کہا۔
اور میں بھی تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے میں اپنی بہن کے ساتھ قطعی زیادتی نہیں ہونے دوں گا۔ آج برسوں بعد دونوں دوست ایک دوسرے کے آمنے سامنے کھڑے تھے۔ دونوں ہی اپنی جگہ پر خود کو صحیح ثابت کرنے کے لیے ڈٹے ہوئے تھے۔ اب دیکھنا تھا کہ وقت کس کا ساتھ دیتا ہے، یزدان راجپوت کا یا چودھری سکندر کا۔ تم نے چھپ کے نکاح کیا مشال، ہماری عزت کو نیلام کر دیا۔ تمہارے پاس تو کوئی ثبوت بھی نہیں کہ تم کس کے نکاح میں ہو۔ بتاؤ اب کیسے ثابت کریں یہ بات، جبکہ تمہارا بھائی اس گاؤں کا سردار ہے، اور اب اپنی ہی بہن کے اس بدچلن ہونے کو کیسے وہ سب کی نظروں میں صحیح ثابت کرے گا؟ تمہارا بچپن سے قیصر سے رشتہ طے ہوا ہے، وہ کیا چپ بیٹھے گا؟ وہ تو پنچایت لگا کر ہماری عزت دو کوڑی کی کر دیں گے۔ بتاؤ کس کس کو منہ دکھائیں گے؟ کیسے سب کے سوالوں کا جواب دے گا میرا پوتا؟ سوائے نام کے تم اور کچھ بھی نہیں جانتی کہ وہ کہاں ہے، تو ہم کیسے تمہیں سب سے بچائیں گے؟ اس سے بہتر تھا تم مر جاتی تو آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ مشال مسلسل روئے جا رہی تھی، آنکھوں سے آنسو پہنچتی تو پھر آنکھیں بھر جاتی۔ دادو صحیح کہتی ہیں، مجھے جینے کا کوئی حق نہیں۔ یزدان، یہ آپ نے میرے ساتھ کیا کیا؟ آپ نے مجھے نکاح میں لے لیا اور خود آپ نہ جانے کہاں چلے گئے۔ کس کس کو کیا کیا جواب دوں میں؟ خود اپنی نظروں میں گر گئی ہوں میں۔ آج میرے خاندان پر سوال اٹھ رہے ہیں، میرے کردار پر سوال اٹھ رہے ہیں۔ میں نے کوئی گناہ نہیں کیا، میں نے نکاح کیا ہے ہاتھ چھپ کر کیا۔ یہ میری بہت بڑی غلطی ہے، اور اس غلطی کے لیے میں خود کو کبھی معاف نہیں کروں گی، اور شاید اگر اس غلطی کے لیے مجھے خود کو ختم بھی کرنا پڑے تو اب میں کر دوں گی۔ لیکن یزدان، یاد رکھیے گا، میں آپ کو زندگی بھر معاف نہیں کروں گی۔ آپ جہاں بھی ہوں آپ ہمیشہ تڑپیں گے، سسکیں گے، لیکن آپ کو مشال کبھی نہیں ملے گی۔ مشال چوہدرین کے کمرے سے آنے کے بعد اپنے کمرے میں بیٹھی پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی، اور خیالوں میں ہی یزدان سے ہم کلام تھی، یا شاید دل کو دل سے راہ تھی کہ اسی وقت ایک ملازمہ نے اس کے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ مشال نے اپنے آنسو پونچھے اور اسے اندر آنے کی اجازت دی۔ وہ ملازمہ تھوڑا گھبرائی ہوئی تھی، اور ڈرتے جھجکتے اس نے ایک موبائل مشال کی جانب بڑھایا اور اس کو اشارہ کیا کہ اس کو کان کے ساتھ لگائیں، اور خود کمرے سے باہر نکل گئی۔ مشال نے حیرانی سے اس کا آنا، اس کو موبائل دینا، اس کا واپس جانا نوٹ کیا۔ پھر اس نے موبائل کو اپنے کان کے ساتھ لگایا۔ ہیلو ہیلو مشال، کیسی ہو؟ مقابل کی بھاری مردانہ آواز سنتی مشال کا دل سینے میں بری طرح دھڑکا۔ ایک پل کے لیے اس کے ہاتھ پیر ساکت رہ گئے۔ اسے یقین نہیں آیا اپنی سماعتوں پر کہ اس نے وہی آواز سنی ہے یا اسے گمان ہوا ہے۔ کیا ہوا مشال، تم خاموش کیوں ہو؟ آواز ایک دفعہ پھر آئی۔ مشال نے اپنے لب وا کیے کہ وہ بات کر سکے، لیکن اس کی آواز ہی نہیں نکل رہی تھی۔ مشال، آخر کار تمہارا بھائی مجھ تک پہنچ ہی گیا، لیکن ایک بات یاد رکھنا، کل جرگے میں تم نے اگر میرا ساتھ نہ دیا تو بھول جانا کہ تم کسی یزدان کو جانتی بھی تھی۔ یزدان کے سخت گیر لہجے پر ایک پل کو مشال چونکی۔ یہ وہ یزدان نہیں تھا جس سے مشال نے نکاح کیا تھا۔ اس کا لب و لہجہ تو بالکل ہی بدلا ہوا تھا۔ اور اب میری بات غور سے سنو، کل تم نے جرگے میں… یزدان اپنی تمام بات مشال کے گوش گزار کر کے کال کاٹ گیا۔ اس نے مشال کو نہیں سنا تھا، بس اپنی کہہ کے اپنا حکم سنا کر وہ مطمئن ہو چکا تھا، اور مشال ہونکوں کی طرح موبائل کو دیکھتی لب سیے کھڑی ہوئی تھی۔ آنسو ایک بار پھر گالوں سے بہہ کر نیچے گرتے چلے جا رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد وہی ملازمہ اندر آئی اور مشال کے ہاتھ سے موبائل لیا۔ بی بی جی، کسی کو بتانا مت کہ میں نے آپ کی بات کروائی ہے، ورنہ مجھے کوئی چھوڑے گا نہیں، وہ گھبرائے ہوئے کہتی خاموشی سے باہر نکل گئی، جبکہ مشال وہیں بیٹھی اپنی قسمت کو رونے لگی۔ ایک طرف بھائی کی عزت، خاندان کی عزت، دوسری طرف شوہر، وہ جس نے نکاح میں تو لیا لیکن قبول نہیں کیا، اور اب جرگے میں وہ اس کو ایسی بات کہنے کو بول رہا تھا جس سے اس کے خاندان کی عزت مزید مٹی میں مل جاتی۔ مشال نے اپنے آنسو پونچھے اور ایک عزم کے ساتھ اٹھی۔ وہ اب مزید اپنی ذات کو تماشا بننے نہیں دے گی، اپنے خاندان کی خاطر اپنی جان قربان کرے گی۔ آخر کار ایک فیصلے پر پہنچتے ہوئے اس نے اپنے قدم کمرے سے باہر رکھے۔ سکندر نے اپنے کمرے میں آتے ہی ہر چیز کو تہس نہس کر دیا۔ 2 سال پہلے ہوئے واقعے کو وہ نہیں بھولا تھا، تو یزدان کو بھی سب یاد تھا۔ یاد کیسے نہ ہوتا، وہ اس کی بہن تھی جس نے سکندر کی خاطر خودکشی کر لی تھی۔
اس وقت تو معاملہ دوستی کی وجہ سے رفع دفع ہو گیا، کیونکہ یزدان دوستی میں مارا گیا تھا، پر اس کے دل میں سکندر کے لیے اتنا بغض بھر گیا کہ اس نے بدلہ لینے کے لیے 2 سال انتظار کیا، اور مشال کے دبئی سے لوٹتے ہی اسے ٹریپ کرتے اس سے دھوکے سے نکاح کر لیا، اور اب وہ جرگے میں اسے پورے خاندان سمیت بدنام کر رہا تھا، اپنی بہن کی موت کا بدلہ لے رہا تھا۔ چھوڑوں گا نہیں تمہیں میں یزدان، میری معصوم بہن کو تم نے استعمال کیا۔ یو پے فار دس۔ وہ خونخوار نظروں سے آئینے کو دیکھتا پلٹا۔ وہ نہیں جانتا تھا کل جرگے میں کیا ہونا ہے، لیکن اس کے چچا جان کیسر کا رشتہ ختم ہونے کی صورت میں ضرور وبال کھڑا کر دیتے۔ آخر مشال ان کے خاندان کی بہو بننے والی تھی، اب اس کا یہ عمل سب پہ بھاری پڑنے والا تھا۔ مشال کیا کر رہی ہو تم؟ یہ چھوڑو یہ سب۔ غزالہ بیگم نے مشال کو کچن میں چولہے کے پاس دیکھا تو اندر چلی آئیں۔ مشال کے ہاتھ میں چھری تھی جو اپنی کلائی کی نس کاٹنے والی تھی۔ اچانک سے غزالہ بیگم نے آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ سے وہ چھری لی اور اسے وہاں سے باہر نکالنے کی کوشش کی، جو بہت روئے جا رہی تھی۔ چھوڑ دیں مجھے ماسا، میں جینا نہیں چاہتی، سب کی پریشانی کی وجہ میں ہوں، مجھے مر جانا چاہیے، خدا کے لیے مجھے مار دیں ماسا، مجھے مار دیں۔ مشال روتے ہوئے اپنی ماں کے آگے ہاتھ جوڑے موت کی بھیک مانگ رہی تھی۔ غزالہ بیگم کی آنکھوں میں آنسو رواں تھے۔ انہوں نے چھری ایک طرف پھینکتے ہوئے مشال کو اپنے سینے سے لگایا۔ مشال روتے ہوئے بکھرتی جا رہی تھی کہ غزالہ بیگم کے لیے اس کو سنبھالنا ناممکن سا ہو رہا تھا۔ بس کر دو مشال، خدا کا واسطہ ہے، بس کر دو، ہمارے لیے اور مشکلیں مت کھڑی کرو، یہ سب کرو گی تو کیا ہوگا؟ کسی کو فرق نہیں پڑے گا، لیکن تمہاری ماں مر جائے گی، مت کرو ایسا۔ غزالہ بیگم نے اس کو اپنے سینے میں بھینچا تو مشال پر ماں کی باتوں کا اثر ہوا کہ وہ بھی ماں کے سینے سے لگی پھوٹ پھوٹ کے رو دی۔ ماسا، میں نے کچھ غلط نہیں کیا، میں قصوروار ہوں لیکن میں گنہگار نہیں ہوں، میں نے اپنے آپ کی حفاظت کی ہے، میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا، میں نے محبت کی، میں نے نکاح کیا، یہ میرا گناہ ہے تو مجھے آپ ختم کر دیں، لیکن میرے پہ بد چلنی کا الزام نہ لگائیں، میں نے کچھ۔ وہ ہچکیوں سے روتے ہوئے غزالہ بیگم کی باہوں میں ہی جھول گئی۔ غزالہ بیگم کے اسے یوں بے ہوش ہوتا دیکھ ہاتھ پیر پھول گئے۔ سعدیہ، کوئی ہے؟ انہوں نے اپنی دیورانی کو آواز دی۔ ان سے مشال کا وجود سنبھالا نہیں جا رہا تھا۔ نیلو، بسمہ، کوئی تو ہے؟ اندر آؤ فوراً۔ انہوں نے ملازماؤں کو آواز دی تو ملازمائیں بھاگتی ہوئی اندر آئیں۔ مشال کو بے ہوش دیکھا تو وہ بھی شاک ہو گئیں۔ اٹھاؤ میری بچی کو، جلدی اٹھاؤ، دیکھو اس کو کیا ہوا ہے۔ مشال، میری جان، آنکھیں کھولو، میرے بچے آنکھیں کھولو، تمہاری ماں ابھی زندہ ہے، تمہیں کچھ نہیں ہونے دے گی، ادھر دیکھو میری طرف۔ غزالہ بیگم نے اس کا سر اپنی گود میں رکھا اور وہ روتے ہوئے اسے اٹھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ ایک ملازمہ گلاس میں پانی لیے آئی اور مشال کے منہ پر پانی کے چھینٹے مارنے لگی، لیکن مشال نے آنکھیں نہ کھولی۔ وہ اسے لیے پریشانی کے عالم میں کمرے کی جانب بڑھ گئیں۔ مشال کی بے ہوشی کی خبر پوری خان فیملی میں پھیل گئی۔ سبھی پریشان ہو گئے۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ مشال ماں بننے والی؟ ہاسپٹل لے جانے کی بجائے گھر میں قریبی ہیلتھ ورکر کو بلوایا اور مشال کا چیک اپ کروایا، اور جو اس نے اطلاع دی اسے سن کر تو سب پر پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ کسی کو اپنی سماعت پر یقین نہ آیا۔ ان کی معصوم بیٹی اس حد تک بھی جا سکتی تھی، کیسے؟ ناممکن۔ لیکن ہیلتھ ورکر نے پورے وثوق سے انہیں بتایا کہ ان کی بیٹی واقعی ماں بننے والی ہے۔ اب پیچھے کچھ سننے کہنے کو نہ بچا تھا۔ سکندر نے سب گھر والوں کو یزدان اور مشال کے نکاح کے بارے میں بتا دیا، اور یہ بھی کہ یزدان نے خود کہا ہے کہ اس نے مشال سے نکاح کیا ہے، اس لیے کل پنچایت لگانے سے پہلے وہ مشال کو یزدان کے ساتھ رخصت کر دینا چاہتا ہے تاکہ یہ معاملہ مزید نہ خراب ہو۔ سکندر، سب باتیں اپنی جگہ، لیکن چودھری فراست جو مسئلہ بنائے گا وہ تو چپ نہیں بیٹھے گا۔ مرتسم چودھری نے پریشانی سے کہا، اسے میں کل دیکھ لوں گا، میں یزدان کو فون کر کے بلا رہا ہوں، آپ مشال کو تیار کر دیں، اس کی رخصتی آج ہی ہوگی۔ بنا مشال سے پوچھے بات کیے سکندر نے اس بار اس کی یزدان کے ساتھ رخصتی طے کر دی۔ وہ تو گمسم سی ہو گئی۔ حویلی میں سب نے اس سے بول چال بند کر دی۔ ماں نے بھی اب منہ پھیر لیا، لیکن وہ جانتی تھی اور اس کا اللہ، وہ یزدان کے نزدیک ہی نہیں گئی تھی تو ماں کیسے بن سکتی تھی؟ وہ ہیلتھ ورکر یقیناً یزدان کی طرف سے تھی جو جھوٹ بول کے گئی تھی، پر مشال ایسی بری پھنسی تھی کہ وہ خود کو چاہ کے بھی سچ ثابت نہیں کر پا رہی تھی۔ میں جانتا ہوں تم نے اور مشال نے جو کیا وہ بہت غلط کیا۔ تم نے مجھ سے بدلہ لینے کی خاطر مشال کو یوز کیا،
اسے مہرہ بنایا، لیکن آج میں مشال کو تمہارے ساتھ رخصت کر رہا ہوں، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ کل جب پنچایت بیٹھے گی سردار ہونے کے ناطے مجھے اسے سزا سنانی پڑے گی، اور میں اپنی بہن کو کوئی سزا نہیں دے سکتا، تو اس لیے میں اسے آج ہی تمہارے ساتھ رخصت کرنے کے لیے تیار ہوں۔ آخرکار ایک سردار ہار گیا تھا اور ایک بھائی کی محبت جیت گئی، اور یہی یزدان چاہتا تھا، اور پھر اس نے مشال کو اپنے ساتھ رخصت کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ سکندر جانتا تھا اگر کل پنچایت میں یہ بات کھلتی کہ مشال ماں بننے والی ہے تو شاید اسے گولی تک مارنے کا حکم دے دیا جاتا، اور وہ بہن کو کسی طرح بھی کر کے بچانا چاہتا تھا، کیونکہ وہ قیصر کے مقابلے میں یزدان پر زیادہ بھروسہ کر سکتا تھا۔ جو بھی تھا وہ اس کا دوست رہ چکا تھا، اس کی عادتوں سے واقف تھا، اور اگر اس نے مشال کو کوئی تکلیف پہنچائی تو وہ جواب دہی طلب کر سکتا تھا۔ لیکن اگر یزدان سے طلاق دلوا کر وہ اسے قیصر کے سپرد کرتا تو اس بچے کا کیا کرتا جو مشال کے اندر جنم لے چکا تھا؟ اور کیا گارنٹی تھی کہ قیصر اس پر ظلم و ستم کے پہاڑ نہیں توڑے گا؟ وہ بری طرح پھنس چکا تھا، اس لیے بہت سوچ و بچار کے بعد اس نے یزدان کو چنا تھا، اور وہ مان بھی گیا۔ بہت خاموشی کے ساتھ وہ مشال کو خان حویلی سے رخصت کروا کے اپنے راجپوت محل میں لے آیا، اس فیصلے کے ساتھ کہ اب مشال کا خان حویلی سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ یزدان کو اور کیا چاہیے تھا؟ وہ تو یہی چاہتا تھا تاکہ سکندر کے کیے کا بدلہ مشال سے لے سکے، جبکہ آنے والے وقت سے وہ بھی بے خبر تھا کہ یہ دھوکہ اسے کہاں سے کہاں لے جانے والا تھا۔ اللہ اللہ کر کے یزدان حویلی پہنچا۔ جس طرح کی سخت سیکیورٹی میں وہ گیا، اس سے زیادہ سخت سیکیورٹی میں وہ واپس آیا تھا، کیونکہ چودھری سکندر نے بھی اپنے آدمیوں سے اسے پروٹیکٹ کیا تھا تاکہ وہ بحفاظت اس کے گاؤں سے نکل سکے۔ مجھے نہیں جانا تمہارے ساتھ۔ مشال سارا راستہ روتی آئی تھی۔ یزدان راجپوت کو اس پر آلریڈی انتہا کا غصہ تھا، کیونکہ رخصتی کے وقت بھی اس نے انکار کر دیا تھا، پر سکندر کے قسم دینے پر وہ راضی ہو گئی اور اپنی زبان سی لی، لیکن اب وہ اسے نخرے دکھا رہی تھی، اور یزدان راجپوت کا اس کے نخرے اٹھانے کا بالکل کوئی ارادہ نہیں تھا۔ گاڑی پورچ میں روکتے وہ زبردستی اس کا ہاتھ تھامے اندر کی جانب اسے گھسیٹتا لے جانے لگا۔ گرفت اتنی سخت تھی کہ مشال بلبلا کے رہ گئی۔ کمرے میں لے جاتے اسے زور سے بستر پر پٹخا۔ وہ روتے ہوئے سیدھی ہوتی اس کے مقابل آن کھڑی ہوئی۔ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی، کبھی نہیں۔ آنسوؤں کی شدت سے وہ ہکلاتے ہوئے بولی۔ تم نہیں آپ، اپنے لہجے پر قابو رکھو، ورنہ میں اپنی آئی پر آیا تو تمہیں کہیں منہ دکھانے کی جگہ بھی نہیں ملے گی۔ یزدان نے حتی الامکان خود کو قابو میں رکھا۔ نہیں ڈرتی میں آپ سے، جو کرنا ہے کر لو۔ وہ غصے سے گال سے آنسوؤں کو رگڑتی پھنکاری، جبکہ یزدان راجپوت طنزیہ مسکراہٹ دیتا پیچھے مڑا۔ اس کا تم کی جگہ آپ کہنا ہی یزدان راجپوت کو سمجھا گیا تھا کہ وہ اس سے کتنا ڈرتی ہے۔ ایک پیکٹ مشال کی جانب بڑھایا۔ یہ شادی کا جوڑا ہے، شام کو ایک گرینڈ پارٹی ہے جس میں تمہیں اپنی بیوی کے روپ میں سب سے انٹروڈیوس کراؤں گا، تو تب تک تیار ہو جانا۔ بیوٹیشین آئے گی تمہیں تیار کرنے، اور یہ اپنے ٹسوے بہانا بند کر دو اب۔ اس کا بھی تمہیں اب پورا موقع فراہم کروں گا۔ معنی خیزی سے کہتا وہ پیکٹ اسے زبردستی تھمائے خود باہر نکلنے لگا۔ بہت برے انسان ہیں آپ، سب کی نظروں میں مجھے گرا دیا، نکاح کر کے مجھے چھوڑ گئے، اتنے ظالم کیسے ہو سکتے ہیں آپ؟ وہ آنسو پونچھتے بولی تھی۔ یہ تو ابھی کچھ نہیں، آگے اور بہت سے امتحان سے گزرنا پڑے گا جانے من۔ تمہیں مجھ سے محبت، اور پھر نکاح، اور اب یہ رخصتی، سب بہت بھاری پڑنے والا ہے۔ وہ اسے پہیلیاں بھجواتا باہر نکل گیا، جبکہ مشال غصے سے اس پیکٹ کو دیکھتی رہ گئی۔ اس کا دماغ بالکل معاف ہو چکا تھا، اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ یزدان آخر اس سے چاہتا کیا ہے؟ محبت کے جھوٹے جال میں پھنسا کر اس نے نکاح کیا، اور پھر اچانک سے وہ غائب ہو گیا، اور پھر اچانک سے خبر پورے گاؤں میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی، اور کیا کچھ نہ اسے سننا پڑا۔ اور پھر بالآخر اس کا بھائی لوٹا اس کی خاطر، اسے بچانے کی خاطر، لیکن بچا نہیں پایا تھا شاید۔ وہ دکھ سے سوچتی چلی جا رہی تھی، لیکن اس سب کے پیچھے یزدان راجپوت کا کیا مقصد تھا، وہ ابھی تک یہ سمجھ نہیں پائی تھی۔ شام کے وقت اماں، جو کہ یزدان کے گھر میں پرانی ملازمہ تھی، یزدان نے انہیں کمرے میں بھیج کے مشال کو لانے کو کہا، لیکن جو آ کر انہوں نے یزدان کو بتایا اس سے یزدان کا دماغ پل میں گھوما، اور وہ غصے سے کمرے کی جانب بڑھا۔ دروازہ کھولا تو وہ سامنے ہی کھڑی تھی، جیسے اسی کے انتظار میں تھی۔ خبردار میرے پاس مت آنا، اگر تم نے میری جانب ایک قدم بھی بڑھایا تو جان لے لوں گی میں۔ یزدان نے اس کا کھلتا گلابی رنگ دیکھا جو اس وقت غصے کی شدت سے انتہائی لال ہو چکا تھا۔
کسی بھول میں مت رہنا۔ ونی ہو کر آئی ہو اور جو چاہے اب میں تمہارے ساتھ سلوک کروں، کون روکے گا مجھے؟ یزدان نے جبڑے بھینچے کہا۔ تم اتنے گھٹیا، اپنی زبان کو لگام دو ورنہ گدی سے زبان کھینچ لوں گا۔ اسے بالوں سے جکڑے یزدان نے غصے کی انتہا سے کہا۔ مشال کو لگا اس کے سر سے آج سارے بال ٹوٹ جائیں گے۔ اتنی شدت سے یزدان نے کھینچا کہ وہ سسکی بھرتی رہ گئی۔ آنکھیں میچے آنسو گالوں پر بہنے لگے۔ آئندہ زبان درازی کی تو کبھی کچھ بولنے کے قابل نہیں رہو گی، سمجھی تم؟ یزدان نے اسے زور سے بالوں سے پکڑے جھٹکا دیا کہ وہ بمشکل سنبھلتے بستر پر جا گری۔ پکڑو یہ اور میرے آنے تک اس لباس میں تیار ملو تم مجھے۔ دلہن کا لباس اس کی جانب پھینکا جو اس کے چہرے سے جا ٹکرایا۔ یزدان اس کو غصے سے گھورتا باہر نکلا۔ ونی میں؟ مطلب مجھے یہ شخص دھوکے سے ونی میں لایا ہے؟ لیکن کس وجہ سے؟ کیسے؟ مشال کا دماغ معاف ہونے لگا۔ مشال نے اس دلہن کے لباس کو دیکھتے مٹھیوں میں جکڑا اور باتھ روم کا رخ کیا۔ شاور کھولتے ہی وہ شادی کا خوبصورت لہنگا پانی میں بھگوتی مکمل برباد کر چکی تھی۔ اسی اثناء میں یزدان موبائل لینے کی غرض سے واپس روم میں آیا اور یہ سب دیکھتے اس کا دماغ 7ویں آسمان پر جا پہنچا۔ وہ جتنا اسے پیار سے ہینڈل کرنے کی کوشش کر رہا تھا وہ اسے اتنا ہی غصہ دلا رہی تھی۔ سیدھا باتھ روم کی جانب رخ کرتا غصے سے اسے شاور کے نیچے کھڑا کرتا۔ مکمل بھگو گیا تھا۔ ٹھنڈے پانی سے وہ لرز اٹھی تھی لیکن یزدان نے اس کا راستہ روکے اسے شاور کے نیچے سے ہٹنے نہ دیا۔ وہ شدید غصے میں تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا تھپڑ مار کر اس لڑکی کے ہوش ٹھکانے لگا دے، لیکن وہ اس پر ہاتھ نہ اٹھا سکا۔ یزدان نہیں۔ ٹھنڈے پانی سے اس کی گھیگی بند گئی۔ ہونٹ نیلے پڑنے لگے۔ وہ معصوم انتہائی نازک ٹھنڈے پانی سے اس کی ہمیشہ جان جاتی تھی۔ اس کے حق لا کے بولنے پر یزدان کچھ سوچتے ہوئے شاور آف کر گیا۔ تمہیں پیار کی زبان سمجھ نہیں آتی نا؟ اس کی ٹھوڑی کو غصے سے اوپر کیا۔ آئی ایم سوری۔ وہ ٹھنڈ سے کانپ رہی تھی۔ اسے لگا اس کی سانس رک جائے گی۔ وہ مزید اس شخص سے نہیں لڑ سکتی تھی۔ اس کا پورا جسم کپ کپا رہا تھا۔ یزدان کا غصہ یکدم شانت ہوا۔ وہ کیسے بھول سکتا تھا؟ ٹھنڈے پانی سے وہ کس قدر گھبراتی تھی، جان جاتی تھی اس کی۔ مشی اس کے ٹھنڈے پڑتے وجود کو گھبرا کے جھنجھوڑا تو وہ اس کی باہوں میں جھول گئی۔ ٹھنڈ اور ذہنی ٹینشن کی وجہ سے مشال بے ہوش ہوئی تھی اور تیز بخار ہو گیا۔ ڈاکٹر نے اس کا چیک اپ کرتے اسے انجیکشن لگایا اور کچھ میڈیسنز لکھ کر دیں۔ یزدان راجپوت نے آج کا گرینڈ فنکشن پوسٹ پون کر دیا جس کی وجہ سے اسے اچھا خاصا نقصان اٹھانا پڑا، لیکن اس کے لیے پیسے سے زیادہ مشال اہم تھی اور یہ بات وہ چاہ کے بھی مشال کو نہیں بتا سکتا تھا کیونکہ اس وقت وہ ایک کٹ پتلی بنا ہوا تھا اور کسی کے اشاروں پر ناچ رہا تھا۔ مشال اس کے لیے کیا مقام رکھتی تھی یہ صرف وہی جانتا تھا یا اس کا اللہ۔ نظر سامنے بے ہوش پڑے وجود سے جا ٹکرائی جو اس وقت ہوش و حواس کھوئے اسی کے بستر میں تھی۔ ہاتھوں کی مٹھی بنائے اس پر ٹھوڑی ٹکائے وہ اسے بنا پلک جھپکے دیکھے جا رہا تھا۔ ماضی کی کچھ یادیں اس کے دماغ میں گردش کرنے لگی۔ یزدان، آپ کبھی میرا ساتھ چھوڑیں گے تو نہیں نا؟ کانوں سے مشال کی آواز ٹکرائے۔ ایسا کیوں سوچتی ہو؟ میں مر تو سکتا ہوں، تمہیں چھوڑ نہیں سکتا۔ اللہ نہ کرے۔ اس نے تڑپ کے یزدان کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھا۔ اللہ آپ کو میری عمر بھی لگا دے۔ مرنے کی باتیں نہ کیا کریں۔ وہ اس کے سینے میں منہ چھپا کے رو دی۔ نکاح ہوتے ہی یزدان کے دل میں مشال کے لیے جذبات جاگے تھے۔ وہ جو اپنی بہن کا بدلہ لے رہا تھا اور اس کے لیے اس نے بہت مشکل سے مشال کو اپنی جھوٹی محبت کے جال میں پھنسایا تھا، لیکن اس ایک لمحے میں جب نکاح کے فوراً بعد ہی وہ اس کے قریب ہوتی، اس کے سینے پہ سر رکھ گئی۔ اس ایک پل میں یزدان نے اپنے دل کی دنیا میں ہلچل محسوس کی۔ وہ اپنا دل مشال کے لیے دھڑکتا محسوس کرنے لگا۔ جھٹ سے اسے خود سے الگ کیا۔ تمہیں اب جانا چاہیے مشال، یزدان نے اپنی کیفیت پر قابو پاتے مشال سے کہا اور پھر مشال کو وہاں سے اس کے گاؤں تک بحفاظت پہنچاتے۔ وہ یہ بات اچھے سے محسوس کر رہا تھا کہ مشال اس کی عزت ہے اور اس کی عزت پر آنچ بھی نہیں آنی چاہیے۔ وہ اس سے جڑ چکی ہے، اس کی زندگی میں شامل ہو چکی ہے۔ نکاح کے دو بول نے تعلق کو بدلا تو ملکیت کا احساس جاگا اور یہ ملکیت کا احساس اس کے رگو پے میں سرایت کر گیا۔ کتنے دن وہ اس سے دور ہر رابطہ ختم کر کے بیٹھ گیا لیکن دل کا تعلق نہ توڑ سکا، یہ احساس نہ موڑ سکا کہ وہ اس کی ملکیت ہے۔ پھر سوچوں کا رخ بدلا اور ایک نئی سازش کے تحت اس نے مشال سے نکاح کی خبریں گاؤں میں گردش کروائیں۔ چودھری سکندر کو واپس بلوانے کا یہ حربہ کام آیا جو 2 سال سے گاؤں چھوڑ کر شہر جا بسا تھا اور وہ اپنی بہن کے لیے واپس لوٹا اور آخر کار یہ نکاح رخصتی تک جا پہنچا اور مشال آج اس کے پاس تھی، جو تھی تو اس کا بدلہ لیکن اس کی محبت بھی بن چکی تھی۔ مشال نے کسمسا کے دھیرے سے آنکھیں واں کی
تو وہ خیالوں کی دنیا سے لوٹا۔ میں تم سے محبت نہیں عشق کرتی ہوں سکندر، اور میرا عشق ایک دن تمہیں بھی مجھ سے عشق کرنے پر مجبور کر دے گا۔ میرب کی باتوں کو یاد کرتے سکندر نے جھٹ سے آنکھیں کھولی۔ وہ آج بھی پہلے دن کی طرح اس کے دل و دماغ میں زندہ تھی۔ کوئی نہیں جانتا تھا چودھری سکندر میرب کے عشق سے انکار کرنے والا اس کے اس دنیا سے جانے کے بعد اس کے عشق میں پور ڈوب جائے گا۔ سوری شی از نو مور۔ جس دن ہاسپٹل میں ICU میں اس نے دم توڑا، اس دن سکندر کو صحیح معنوں میں اپنا دم نکلتا محسوس ہوا، پر اب کوئی راستہ، کوئی آسرا نہیں بچا تھا۔ دیر ہو چکی تھی، بہت دیر، وہ جا چکی تھی، لیکن سکندر کے لیے ہمیشہ کا پچھتاوا چھوڑ گئی۔ وہ اب یزدان کے سامنے اپنی محبت کا اظہار کر بھی دیتا، وہ تو کیا کوئی بھی یقین نہ کرتا، بلکہ اسے جھوٹا ہی کہتے، کیونکہ جو لوگ دنیا سے چلے جائیں وہ واپس نہیں آتے، اور اس کا عشق اور عشق کا اظہار بھی اب بے مول ہو گیا تھا۔ وہ سگریٹ کے گہرے کش لیتا کل بیٹھے جانے والی پنچایت کے حوالے سے سوچنے لگا۔ مشال نے کسمسا کے دھیرے سے آنکھیں وا کیں تو وہ خیالوں کی دنیا سے لوٹا اور اٹھ کر دھیرے سے اس کے پاس جا بیٹھا۔ کیسی ہو اب؟ لہجے میں نرمی تھی۔ مشال نے اجنبیت سے اسے دیکھا۔ بہت ڈھیٹ ہوں، مرتی بھی نہیں ہوں نا۔ رخ پھیر کے بولتی وہ یزدان کو بے انتہا تکلیف دے گئی، لیکن یزدان خود پہ قابو کر گیا۔ اٹھو، میں کھانا منگواتا ہوں، کھا لو اور میڈیسن لے لو، یزدان سرسری انداز میں کہتا باہر نکلنے لگا۔ میری اتنی فکر مت کریں یزدان، میں نے جو گناہ کیا ہے نا اس کی سزا بھگتنے دیں مجھے۔ اس کے اذیت بھرے لہجے میں یزدان نے مٹھیاں بھینچی۔ سزا تو اب شروع ہوگی مسز یزدان، کل شام تک ریڈی ہونا ہے، اور مجھے کل کسی بھی طرح کی بدمزگی نہیں چاہیے، سمجھی تم؟ بس حکم چلانا ہی تو آتا ہے آپ کو۔ مشال نے بھی دو بدو جواب دیا۔ نہ جانے اس کے اندر کا ڈر کہاں جا سویا تھا کہ وہ دھڑا دھڑ جواب دے رہی تھی۔ کل بات کروں گا تم سے تفصیلی، جب میرے نام سے سجو گی، اپنا آپ مجھے سونپو گی، جب تم کو اپناؤں گا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، تب تمہارا بولنا بہت مس کروں گا۔ اسے معنی خیزی سے کہتا وہ طنزیہ مسکراتا ہوا باہر نکلا۔ مشال پیچو تاب کھاتی رہ گئی۔ پنچایت بیٹھی تھی۔ چودھری فراست نے اور اس کے بیٹے نے اچھی خاصی بحث کی۔ وہ کسی صورت پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں تھے۔ سکندر کو دھوکے باز، فریبی اور بھی نہ جانے کن کن القابوں سے نوازا، لیکن سکندر کو مطلق پرواہ نہ تھی۔ اس نے اپنی بہن کو ان بھیڑیوں سے بچا لیا تھا، اس کے لیے یہی بہت تھا۔ وہاں موجود معزز لوگوں نے ان کے بیچ کے اس تنازع کو خوش اسلوبی سے حل کرنے کی کوشش کی، لیکن چودھری فراست راضی نہ تھا۔ اسے یا تو مشال چاہیے تھی، یا وہ بیٹی کے بدلے بیٹی مانگ رہا تھا، جبکہ ان کے خاندان میں صرف ایک مشال ہی لڑکی تھی۔ چھوٹے چچا جان کا بھی ایک بیٹا ہی تھا۔ معاملہ پیسوں تک پہنچ گیا، اور پھر چودھری فراست نے سکندر سے گاؤں کی 10 ایکڑ زمین مانگ لی۔ وہ زمین جس پر کسان کاشتکاری کرتے تھے، یہ ان کسانوں کے ساتھ زیادتی تھی، کیونکہ چودھری فراست ان سب کا جینا حرام کر دیتا۔ میں اس زمین کی مالکیت جتنی رقم ادا کرنے کو تیار ہوں۔ سکندر نے پھر سے ان کی بات نہ مانی، جس پر چودھری فراست پاگل ہوا اور بنا کسی فیصلے کے پنچایت برخاست کر دی گئی۔ جب تک دونوں پارٹیز کسی ایک نقطے پر رضامند نہیں ہو جاتی، کوئی بھی فیصلہ اس معاملے کو بگاڑ سکتا تھا۔ سکندر کو لگا شاید معاملہ ٹھنڈا ہو گیا ہے، لیکن وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ چودھری فراست ایک شدت پسند شخص ہے، اور چودھری فراست نے اپنا داؤ آخر کھیل ہی لیا۔ اس نے بہت سوچ سمجھ کے یہ چال چلی۔ وہ اپنے بیٹے کی خوشیوں کی قاتل مشال کو بالکل معاف کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ وہ اپنی چال چل چکا تھا۔ اب انتظار تھا کہ کب کال آئے گی اور یہ پتہ لگے گا کہ مشال از نو مور۔ اس وقت راجپوت محل میں بہت ہی خوبصورتی سے یزدان اور مشال کے ولیمے کا فنکشن منعقد کیا گیا تھا۔ مشال بنا کسی ضد کے خاموشی سے اس کے لائے گئے ڈریس میں تیار ہوتی اس کے ساتھ باہر آ گئی۔ اس کے چہرے پر خوشی کے کوئی آثار نہیں تھے، اس کے باوجود اس کا رنگ روپ بے انتہا مہکا ہوا تھا۔ خوبصورت میکسی کے ساتھ ہم امتزاج کی دلکش شال لیے، وہ نظر لگ جانے کی حد تک پیاری لگ رہی تھی۔ یزدان کی نظریں بھٹک کر اس کی جانب اٹھ رہی تھیں، اور رخ موڑ کے بار بار اس ظالم حسینہ کو دیکھ رہا تھا، جو گھبرائی سی چھوئی موئی اس کے ساتھ جڑی ہوئی تھی۔ بے اختیار مسکراہٹ نے یزدان کے لبوں کو چھوا کہ اسی لمحے اچانک سے باہر سے فائرنگ کی آواز آئی۔ سبھی لوگ حواس باختہ ہو گئے۔ مشال کا چہرہ ایک دم لٹھے کی مانند سفید پڑ گیا۔ افضل، یزدان نے اپنے سب سے قریبی سیکیورٹی انچارج کو بلوایا، جو سیکیورٹی کا ہیڈ تھا۔ جی سر، وہ جو سب کو اپنی پوزیشنز پہ رہنے کا بول رہا تھا، یزدان کے بلاوے پر اندر آیا۔ کیا ہو رہا ہے یہ سب؟ یزدان غصے سے پوچھ رہا تھا، جبکہ باہر ابھی بھی فائرنگ ہو رہی تھی۔
سر بے فکر رہیں، وہ اندر نہیں آ سکتے، سیکیورٹی بہت سخت ہے اور ہمارے آدمی دشمن کا قلعہ کما کر کے ہی دم لیں گے۔ افضل نے مطمئن انداز میں جواب دیا، مجھے وہ لوگ چاہیے جو یہاں اس وقت موجود ہیں۔ یہ کس کے اشارے پر کام کر رہے ہیں؟ مجھے فوراً جاننا ہے۔ جی سر، جو حکم۔ وہ باہر کی جانب بڑھا، اس کے چہرے پر خوف و ہراس تھا۔ اسی اثنا میں اچانک سے لائٹس آف ہوئیں۔ وہ جو اسٹیج سے نیچے اترا ہوا بات کرتا مڑا تھا، ان لائٹس کو اچانک بند ہوتا دیکھ ٹھٹکا۔ مشال، دل ایک دم سے ڈوب کے ابھرا۔ وہ موبائل کی روشنی میں اسٹیج کی جانب تقریباً بھاگا۔ اسٹیج پہ اسے کہیں بھی مشال دکھائی نہ دی۔ مشال، اس نے پکارا۔ سب طرف دیکھا لیکن اسے مشال کہیں دکھائی نہ دی۔ اسی وقت لائٹس آن ہوئیں اور واقعی مشال وہاں سے غائب تھی۔ یزدان کو لگا اس کی دنیا ہی اجڑ گئی ہو۔ زمین کھودو یا آسمان پر جاؤ، مجھے میری مشال واپس چاہیے۔ یزدان راجپوت نے اپنے بڑے حال نما کمرے کو تہس نہس کر کے رکھ دیا۔ جب سے مشال غائب ہوئی تھی وہ ایک پل بھی سکون سے نہیں بیٹھا تھا۔ اپنے اثر و رسوخ سے وہ ہر طرف سے پتہ لگا رہا تھا، لیکن فی الحال مشال کا کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا۔ وہ جانتا تھا چودھری سکندر کچھ بھی ہو جائے اپنی بہن کو اغوا کبھی نہیں کرے گا، وہ بھی اس طریقے سے۔ وہ چھپ کے وار کرنے والوں میں سے نہیں تھا۔ وہ جو بھی کرتا تھا ڈنکے کی چوٹ پہ کرتا۔ آخر کو اتنا عرصہ دونوں کی دوستی رہی تھی، اتنا تو وہ چودھری سکندر کے بارے میں جانتا ہی تھا۔ اس کا سارا شک چودھری فراست اور اس کے بیٹے چودھری کیسر پر ہی جا رہا تھا، کیونکہ انہی کی عزت کی دھجیاں اڑی تھیں بھری پنچایت میں، اور اس وقت وہی بلبلائے بیٹھے تھے۔ انہوں نے ہی یہ چال چلی تھی، لیکن یقیناً اس کے اپنے آدمیوں میں سے بھی کوئی سازش میں شامل تھا، جس وجہ سے اتنی سخت سیکیورٹی ہونے کے باوجود مشائل کو غائب کروا لیا گیا۔ سر، ہم ہر طرف پتہ لگا رہے ہیں، ہمیں صرف چھوٹا سا کلو چاہیے، اور آپ یقین رکھیں، بھروسہ رکھیں، صبح ہونے سے پہلے ہم مالکن کو ڈھونڈ لیں گے۔ افضل نے یزدان راجپوت کی تسلی کرائی، لیکن یزدان راجپوت کو ایک منٹ کے لیے بھی سکون نہیں آ رہا تھا۔ اسے لگتا تھا مشال نہیں بلکہ اس کی سانسوں کو اس سے چھیننے کی کوشش کی گئی ہے۔ اب تک مشال اپنے ماں باپ کے گھر تھی، اپنے بھائی کے پاس، تو وہ حفاظت میں تھی، اور ابھی اسے یہاں آئے ہوئے 2 دن بھی نہیں گزرے تھے کہ وہ یہاں سے غائب ہو گئی۔ وہ کیسا شوہر تھا، کیسا اس کا ہی محافظ تھا کہ اس کے ہوتے ہوئے اس کی بیوی کو اس کی ناک کے نیچے سے اغوا کر لیا گیا، اور وہ کچھ نہیں کر پایا۔ اس سوچ کے آتے ہی یزدان کا جی چاہا کہ وہ خود کے ساتھ کچھ کر ڈالے، لیکن اس وقت اسے جوش سے نہیں ہوش سے کام لینا تھا۔ اسے چودھری فراست کے تمام اڈوں کا پتہ تھا۔ اس نے افضل کے ساتھ اپنے چند آدمیوں کو لیے چودھری فراست کے خفیہ فارم ہاؤس کی جانب جانے کا ارادہ باندھا۔ سکندر تک بھی مشال کے اغوا ہونے کی خبر پہنچ گئی تھی۔ وہ بھی چھپ کے اپنی بہن کو ڈھونڈنے کی کوشش کرنے لگا۔ وہ یہ کام سرعام نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ سب کے سامنے وہ مشال سے تعلق توڑ چکا تھا، پر بھائی تھا، کیسے چپ رہتا؟ اسے یزدان پہ بھی بے انتہا غصہ آیا ہوا تھا، جو باتیں تو بڑی بڑی کرتا تھا، لیکن اس کی بہن کی حفاظت نہ کر سکا۔ وہ فون پہ بزی تھا کہ اس سے چودھرائن کا بلاوا آیا۔ چودھری فراست کے فارم ہاؤس پہ رات کے وقت چھپ کے حملہ کرنے والا کوئی اور نہیں یزدان تھا، لیکن شومائی قسمت کے نہ وہاں چودھری فراست تھا نہ چودھری کیسر۔ لیکن فارم ہاؤس سے یزدان راجپوت کو اپنی زندگی مل گئی تھی۔ فارم ہاؤس کا چپا چپا چھان مارو، مشال یہیں کہیں ہوگی۔ فارم ہاؤس کی سخت سیکیورٹی کے باوجود وہ اندر گھس چکے تھے۔ اس وقت یزدان راجپوت ایک جنونی اور بگڑا شیر لگ رہا تھا، جس کے دل پہ وار ہوا تھا، وہ بھی بہت کاری وار، کہ جب تک مشال مل نہیں جاتی تھی اس کی تڑپ میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ اچانک ایک بند کمرے کے باہر اس کے قدم تھمے تھے۔ وہ کمرہ باقی کمروں سے ہٹ کر تھا۔ گن ہاتھ میں اٹھائے وہ ایک ایک قدم دھیرے دھیرے اٹھاتا اس کمرے کی جانب بڑھا۔ جیسے ہی اس نے دروازے کا ناب گھمایا، سامنے ہی اسے مشال نظر آ گئی۔ مشال بھی اسے دیکھتے آنسو بہاتے تھمی۔ دل ہی دل میں رب تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ اس کی عزت بچ گئی۔ یزدان بہت خاموشی سے اسے باہوں میں بھرے باہر لاتا گاڑی میں بٹھا گیا۔ وہ بہت زیادہ ڈری ہوئی تھی۔ یزدان نے اسے اپنے سینے سے لگاتے ڈرائیونگ کی، اور کچھ ہی دیر میں وہ راجپوت محل پہنچ گیا۔ مشال کو بستر پر لیٹاتے اب وہ اپنے خول میں واپس بند ہو گیا تھا۔ پلیز مت جاؤ مجھے چھوڑ کے پھر سے۔ مشال نے اس کی کلائی تھام لی۔ وہ لب بھینچے اسے دیکھتا رہ گیا۔ کہاں تو وہ اس سے آج اپنا حق لینے والا تھا، کہاں اس کا پلان اس بندی نے چینج کروا دیا تھا۔
جس کے ہاتھوں کی وہ کٹ پتلی بنا ہوا تھا۔ کچھ نہیں ہوگا، تم ریسٹ کرو۔ وہ زبردستی اپنا ہاتھ چھڑاتا کمرے سے باہر نکل گیا، بلکہ کمرہ کیا، وہ حویلی سے ہی نکل گیا، اور مشال اسے چاہ کے بھی نہیں روک پائی۔ 3 دن بعد یزدان حویلی واپس آیا، لیکن اس کے ساتھ اس کی کزن منزا بھی تھی، جس کے انداز و اطوار بہت ہی نرالے تھے۔ سارا دن دونوں نے ایک دوسرے کے ساتھ ہنسی مذاق کرتے گزارا۔ اس سب کے دوران مشال باہر نہیں آئی۔ کھانے کی ٹیبل پر بھی جب یزدان کو وہ نظر نہ آئی تو وہ اسے بلانے گیا، جہاں وہ اپنے ہاتھوں کی لکیروں میں کھوئی ہوئی تھی۔ باہر آؤ اور منزا کو ویلکم کرو، یزدان نے مشال سے سخت لہجے میں کہا۔ آپ ہیں نا وہاں ویلکم کرنے اور اس کے ساتھ وقت گزارنے کے لیے بھی؟ مشال کو سخت غصہ آیا، لیکن پھر بھی خود پہ کچھ حد تک کنٹرول کرتی وہ بول ہی دی۔ وہ اسے چھوڑ کے چلا گیا جب اسے یزدان کی سب سے زیادہ ضرورت تھی، اور آج 3 دن بعد لوٹا تو ساتھ کوئی منحوس کزن کو اٹھا لایا۔ اپنی زبان پہ قابو رکھو اور باہر آؤ، اور ہاں، اسے بتانے کی ضرورت نہیں کہ تم میری بیوی ہو۔ چلو، ہتکامیز لہجے میں کہتا وہ باہر نکلا۔ مشال آنسو ضبط کرتی اس کے پیچھے ہی باہر نکلی۔ منزا اسے دیکھ کے ایک پل کو تو سکتے میں ہی آ گئی۔ اس کا بے حد خوبصورت سراپا دیکھ وہ دل ہی دل میں داد دیے بنا نہ رہ سکی۔ یہ کون ہے یزدان؟ منزا نے اشتیاق سے پوچھا۔ ایک جاننے والے کی رشتہ دار ہے، دنیا میں کوئی نہیں تھا تو یہیں کام پہ رکھا ہے، یزدان نے نظریں چراتے کہا، جبکہ اس کے اس تعارف سے مشال کے اندر بہت کچھ ٹوٹا تھا۔ مشال نے سب کچھ ملازمہ کے ساتھ مل کے سرو کیا اور وہیں کھڑی رہی۔ ماریا، تمہیں یہاں کسی قسم کی تکلیف نہیں ہوگی، اسے اپنا ہی گھر سمجھو، یزدان نے بہت ہی دوستانہ انداز میں منزا سے کہا۔ تو وہ مسکرا دی، جبکہ پاس کھڑی مشال کا دل سخت بدگمان ہوا۔ وہ پلٹی تھی۔ اے سنو، منزا نے اسے پکارا تو وہ رکی۔ یہ سالن تو گرم کر کے لاؤ۔ کیسی ملازمہ ہو تم، کچھ تو مہمان کا لحاظ کر لو۔ منزا کو وہ اپنے رنگ روپ اور انداز و اطوار سے کہیں سے بھی ملازمہ نہیں لگ رہی تھی۔ یزدان کا اس سے کچھ نہ کچھ خاص تعلق ہی محسوس ہو رہا تھا۔ اس بات سے منزا سخت بے چین ہو رہی تھی۔ ملازمہ لفظ پہ ایک پل کو یزدان کے ہاتھ بھی کھانے سے رکے، لیکن اگلے ہی پل وہ نارمل انداز میں اپنی پلیٹ پہ جھکا کھانا کھا رہا تھا۔ مشال نے آگے بڑھ کے سالن کا باؤل ٹیبل سے اٹھایا اور بنا کسی کی جانب ایک نظر کیے وہ کچن کا رخ کر گئی۔ بہت ایٹیٹیوڈ ہے تمہاری ملازمہ میں۔ منزا سے رہا نہ گیا تو وہ بول دی۔ یزدان نے کان ہی نہ دھرا۔ تھوڑی دیر بعد ہی وہ سالن گرم کرتی باؤل واپس لا چکی تھی۔ مشال اپنے دھیان میں گرم سالن کا باؤل ٹیبل پہ رکھ رہی تھی کہ منزا نے نظر بچا کے اس کے آگے پاؤں رکھتے جھٹکا دیا۔ سارا سالن ہی الٹ گیا۔ گرم گرم سالن مشال کے ہاتھوں پہ گرا تو وہ سسک کے رہ گئی۔ مشال، یزدان پاگل ہوا تھا اور فوراً اپنی جگہ سے اٹھتا مشال تک پہنچا۔ اس کے ہاتھ دیکھتا وہ بے قابو ہوتا اسے لیے باہر نکلا، جبکہ منزا بس پیچو تاب کھاتی رہ گئی۔ چوہدرائن نے اسے مشال کے معاملے سے دور رہنے کو کہا تھا اور وہ چپ چاپ مان بھی گیا، کیونکہ اسے خبر مل چکی تھی کہ یزدان مشال کو بازیاب کروا لایا ہے۔ اب سکندر بس چوہدری فراست کو سزا دینے والا تھا، پر اس سے پہلے ہی اس نے ایک لڑکی کو دیکھ لیا، وہی لڑکی جس کی موت خودکشی سے ہوئی تھی، اور یزدان نے اسی بات کو مدعا بنا کر اس کی بہن کو ونی کیا تھا۔ لیکن وہ زندہ تھی اور سکندر کی آنکھیں دھوکہ نہیں کھا سکتی تھیں۔ وہ اس کا پیچھا کرتے اس کے فلیٹ تک پہنچ گیا۔ میں کہتی ہوں آپ مانے نہ مانے وہ لڑکی یزدان کے ساتھ تعلق میں ہے، جس طرح یزدان اس کی تکلیف پہ تڑپا۔ میں حیران رہ گئی ہوں۔ منزا فون پر کسی سے بات کر رہی تھی اور کل کے ہوئے واقعے کی تفصیل دے رہی تھی۔ یزدان ابھی گھر نہیں تھا، اس لیے وہ اپنے کمرے میں دھڑلے سے فون پہ لگی تھی، لیکن اچانک سے مشال کے وہاں آنے پر وہ چونکی اور کال کاٹ گئی۔ تمہیں مینرز نہیں ہے کیا؟ کسی کے روم میں آنے سے پہلے اجازت لیتے ہیں۔ آپ کو باہر بلا رہے ہیں، کوئی ملنے آیا ہے۔ اس کی بات کو سرے سے ہی نظر انداز کرتی مشال نے اسے اطلاع دی۔ مجھ سے کون ملنے؟ منزا سوچ میں پڑ گئی۔ باہر آئی تو شارق کو دیکھ کے بری طرح ٹھٹکی۔ کیسی ہو منزا؟ وہ اس کے پاس آتا اسے گلے ملا۔ مشال نے بہت گہری نظروں سے یہ منظر دیکھا۔
تمہیں یہاں کا پتہ کس نے دیا؟ وہ گڑبڑاتے ہوئے پوچھنے لگی۔ بس دیکھ لو، ڈھونڈ ہی لیا تمہیں، وہ خوشی سے بولا۔ تم یہاں کھڑی منہ کیا دیکھ رہی ہو؟ جاؤ فریش جوس لے کر آؤ۔ منزا نے مشال کو وہاں سے ہٹانا چاہا تو مشال چپ چاپ کچن کی جانب بڑھ گئی۔ ڈونٹ ٹیل می شی از سرونٹ۔ شارق کو وہ ملازمہ کہیں سے بھی نہ لگی۔ ملازمہ ہی ہے، جسٹ فارگیٹ اٹ۔ تمہیں یہاں فی الحال نہیں آنا چاہیے تھا، منزا نے اپنے تئیں اسے کہا، جبکہ وہ مشال کے دلکش سراپے کو دیکھنے میں محو تھا۔ مشال نے اسے جوس تھمایا تو شارق نے جان بوجھ کے اس کی انگلیوں کے ساتھ انگلیاں مس کی۔ مشال نے کرنٹ کھاتے ہاتھ پیچھے کھینچا جبکہ شارق مسکرا رہا تھا۔ ابھی شارق جو جوس کا گلاس منہ کے ساتھ لگاتا کہ کسی نے اچانک ہی اس کا جوس سے بھرا گلاس اس کے منہ پر دے مارا۔ منزا بھی اپنی جگہ گنگ رہ گئی۔ واٹ از دس نان سینس؟ شارق غصے سے چلایا، جس پہ یزدان نے ایک زوردار پنچ اس شخص کے منہ پہ رکھ کے دیا کہ وہ تڑپ گیا۔ یزدان پلیز اسٹاپ اٹ، شارق از مائی فرینڈ، منزا چلائی۔ اپنے دوست کو سمجھا دو میری بیوی سے دور رہے، ورنہ ابھی صرف منہ توڑا ہے، اگلی بار اسے پورا توڑ دوں گا، یزدان گراتے ہوئے بولا۔ اس کے بیوی والے الفاظ پہ منزا تو ساکت ہی رہ گئی۔ یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ بیوی؟ منزا کی زبان لڑکھڑائی، جبکہ یزدان اس کی بات کا جواب دیے بنا مشال کا ہاتھ تھامے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ مشال نے اپنا ہاتھ زور سے اس کے ہاتھ سے کھینچا۔ آپ کیسے دشمن ہیں جسے دشمنی بھی ٹھیک سے کرنی نہیں آتی؟ ایک طرف آپ مجھ سے نفرت کا دم بھرتے ہیں، لیکن اگلے ہی پل آپ اپنی ہی بات کی نفی کرتے ہیں۔ کیا چاہتے ہیں آپ؟ مشال یزدان کی باتوں اور اس کے ہر عمل سے اب ضد آ گئی تھی۔ محبت سے انکاری ہونے کے باوجود مشال کو اس کے ہر انداز سے محبت چھلکتی دکھائی دے رہی تھی، اور آج اسے ہی سمجھنے سے وہ قاصر تھی۔ وہ سب سچ جاننا چاہتی تھی۔ یزدان نے اس سے نکاح کیوں کیا؟ کیا سازش تھی؟ کیونکہ اس کی نظروں میں مشال کو آج بھی اپنے لیے وہی محبت دکھائی دیتی تھی جس کے لیے وہ سب سے چھپ کے نکاح جیسا بڑا قدم اٹھا چکی تھی۔ یو نو مسز یزدان راجپوت، تمہیں پیار کرنے کا، تمہیں تکلیف دینے کا حق، تمہیں اذیت دینے کا حق صرف یزدان راجپوت کو ہے، کسی اور کو نہیں۔ اس لیے اپنے دل اور دماغ کو اس فطور سے نکال باہر کرو، ورنہ روتی رہ جاؤ گی۔ یزدان نے آج پھر اپنے جذبوں سے انکار کرتے مشال کو عرش سے فرش پہ پھینکا تھا۔ اگر ایسی بات ہے تو جب اس نے مجھے چھوا تو آپ کو کیوں تکلیف ہوئی؟ چھونے دیتے، اچھا تھا نا، آپ کو سکون ملتا۔ اس کے قاتلانہ الفاظ پہ یزدان کو اپنا آپ انگاروں پہ جلستا محسوس ہوا۔ بالوں سے دبوچے اس کا چہرہ خود سے قریب تر کرتے وہ ایک سخت گستاخی کر گیا کہ مشال جی جان سے لرز اٹھی۔ آئندہ زبان اتنی ہی کھولنا جتنی سہن کر سکو مسز، ورنہ ان لبوں کو ایسے بند کروں گا کہ دوبارہ کھولنا بھول جاؤ گی۔ وہ اسے جھٹکے سے چھوڑتا پیچھے ہٹا۔ اور ہاں، انتظار کرنا، آج تمہیں تمہارا حق ضرور دوں گا۔ وہ اسے ایک آنکھ ونک کرتا باہر نکل گیا، جبکہ مشال بس آنسو پونچھتی دانت پیستی رہ گئی۔ تم ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ تم نے اس انسان کی بہن سے شادی کر کے گھر میں رکھا جس نے مجھے برباد کر دیا۔ وہ رو رہی تھی اور یزدان لب سیے بیٹھا تھا۔ تم ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ بھائی ہو میرے، بھائی ہو کہ میرے درد کا احساس نہ کیا۔ اس کی بہن کو عزت و احترام سے رکھا ہوا ہے۔ آپ کو یہ سب خبریں کون دے رہا ہے؟ یزدان کا پوچھا گیا سوال ایک پل کو میرب کو سٹپٹا گیا، کیونکہ یزدان مشال کو ونی کر کے گھر لے آیا تھا۔ یہ بات اس نے میرب کو بتا دی تھی، لیکن وہ اس کے کمرے میں رہ رہی تھی، یہ نہیں بتایا تھا۔ بات یہ نہیں کہ خبر کون پہنچا رہا ہے، بات یہ ہے کہ یہ سچ ہے یا نہیں۔ یزدان اپنی جگہ سے اٹھا۔ میرب آپی، مشال سے نکاح کی وجہ آپ ہیں، یہ ونی کا نکاح ہے، لیکن اس کے ساتھ دو سچ اور بھی ہیں۔ یزدان کی بات پہ میرب اپنی جگہ سے اٹھتے اپنے گالوں پہ آئے آنسو پہنچ گئی۔ ونی کا نکاح آپ کی بربادی پہ ہوا، جبکہ آپ بالکل آباد ہیں۔ یزدان کی بات پہ میرب کے چہرے کا رنگ متغیر ہوا۔ اور دوسرا سچ وقت آنے پہ آپ کو بتاؤں گا، ابھی تک کے لیے اتنا کافی ہے۔ وہ پاکٹس میں ہاتھ ڈالتا بے فکری سے بولا تھا۔
اس کا مطلب ہے یزدان تم مانتے ہو کہ تم چودھری سکندر کی بہن کو اپنی بیوی مان چکے ہو اور اسے بیوی والا رتبہ دے چکے ہو۔ میرب نے پھر سے وہ جرا کی۔ میرب آپی، آپ کو جو سمجھنا ہے آپ سمجھ لیں، فی الحال میں آپ کے کسی بھی سوال کا جواب نہیں دے سکتا۔ یزدان نے گہرا سانس خارج کرتے ہوئے میرب سے کہا اور انہی قدموں پر واپس پلٹا، جبکہ میرب کی نظروں نے دور تک اس کا تعاقب کیا۔ کبھی نہیں، کبھی بھی نہیں یزدان راجپوت، تم میرے بھائی ہو اور جو کچھ سکندر نے میرے ساتھ کیا، میں اس کا بدلہ اس کی بہن سے ضرور لوں گی۔ میں اسے تمہاری بیوی کبھی تسلیم نہیں کروں گی اور بہت جلد اسے تمہاری زندگی سے نکال باہر کروں گی۔ یہ میرب راجپوت کا وعدہ ہے۔ وہ پاس پڑا موبائل اٹھا کے دور اچھال گئی، پر اچانک اپنے سامنے سکندر کو دیکھ وہ بری طرح ٹھٹکی۔ وہ یہاں کیسے آ سکتا تھا؟ وہ سب سچ جان گیا ہے؟ میرب کو لگا اس کی دنیا رک گئی ہو۔ سکندر نے ایک ایک قدم اس کی جانب بڑھاتے اسے بازو سے جکڑے اپنے قریب کیا کہ وہ سہم گئی۔ تم اتنی بڑی گیم پلانر ہوگی، مجھے اندازہ نہیں تھا۔ اپنے ہی بھائی کے ساتھ مل کے تم نے مجھے اور میری بہن کو ٹریپ کیا۔ تمہیں لگا سکندر چودھری کو پتہ نہیں چلے گا کہ تم زندہ ہو۔ چلو آج یہ قصہ ہی ختم کر دیتا ہوں، ویسے بھی تم سب کی نظروں میں مر ہی چکی ہو، تو اب تمہیں سچ میں مار ڈالتے ہیں۔ وہ ایک ایک لفظ گراتے بولتا میرب کو بہت سخت ڈرا گیا تھا۔ وہ اسے انتظار کرنے کا کہہ کر گیا تھا اور وہ بے اختیاری ہی اس کا انتظار کر بھی رہی تھی، حالانکہ وہ جانتی تھی کہ ان کے بیچ میں اب وہ محبت والا تعلق نہیں رہا۔ اس کے باوجود اس نے یزدان کا انتظار کرنا تھا، کیونکہ وہ اس کی آنکھوں میں اپنے لیے وہ پہلے جیسی ٹھاٹھے مارتا محبت کا سمندر دیکھ چکی تھی۔ لیکن پھر بھی اس کا دماغ یہ سب قبول نہیں کر پا رہا تھا کہ وہ واقعی اس سے محبت کرتا ہے، کیونکہ اب تک جو کچھ ہو چکا تھا اس کے بعد وہ کوئی امید نہیں لگانا چاہتی تھی۔ رات کے 11 بج رہے تھے، لیکن ابھی تک یزدان نہیں لوٹا تھا۔ نیند مشال کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ دل اس کا بے چین ہو رہا تھا، تو دروازہ کھولتی باہر نکلی۔ اتنے میں یزدان غصے سے اندر آتا دکھائی دیا۔ اس کا انداز، اس کے ماتھے کے دوبل اور اس کے انابی لب، یکدم مشال کے چہرے پر ایک کھلتی ہوئی مسکان چھائی۔ وہ واقعی آ گیا تھا، لال رنگ کا سوٹ پہنے ہوئے، اس وقت ہلکے پھلکے میک اپ میں۔ اس کا کھلتا گلابی رنگ بھی یزدان کو دیکھ کے گلال ہو رہا تھا۔ وہ بھول گئی تھی کہ وہ ونی میں آئی ہے۔ یاد تھا تو صرف دل میں بسا وہ شخص جو آج بھی مکمل طور پر اسے اپنے حصار میں لیے ہوئے تھا۔ ابھی وہ یہی سوچ رہی تھی کہ اچانک یزدان کا رخ منزا کے کمرے کی جانب دیکھتی۔ وہ ٹھٹکی تھی۔ اسے لگا اس کے دل کی دھڑکن رک سی گئی ہو۔ اس نے پلکیں جھپکاتے ہوئے یزدان کی جانب دیکھا، جس نے منزا کے کمرے کا دروازہ کھولتے ہوئے اندر کی جانب قدم رکھتے دروازہ بند کیا۔ وہیں مشال لڑکھڑاتے ہوئے پیچھے کی جانب ہٹی۔ اس کی آنکھوں سے گرم سیال مادہ بہنے لگا۔ اس کا دل سختی سے اس بات سے انکاری تھا کہ یزدان اسے چھوڑ کر کسی اور لڑکی کے ساتھ انوالو ہو سکتا ہے، لیکن اس نے اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا تھا جسے وہ چاہ کے بھی نہیں جھٹلا سکتی تھی۔ واپس پلٹتے وہ بھاگتی ہوئی اپنے کمرے کی جانب گئی اور اندر سے لاک لگا لیا۔ نہیں، دروازے کے پاس بیٹھتے ہوئے وہ اپنے آنسو روکنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی، لیکن اس کا سانس اکھڑنے لگا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ سب کچھ تہس نہس کر دے۔ وہ سب برداشت کر سکتی تھی، یزدان کا دیا ہوا ہر زخم، ہر دکھ، ہر تکلیف سہن کر جاتی، لیکن اس کی بے وفائی کا دکھ وہ برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ اس کا دل چاہا وہ دھاڑے مار مار کر روئے، لیکن اپنے آپ کو وہ مضبوط کرتی اٹھی، پر دوبارہ انہی قدموں پر واپس نیچے گری۔ وہ اب ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے وہ منظر ہٹ ہی نہیں رہا تھا۔ اس کا دماغ ایک جگہ پر آ کر رک گیا کہ یزدان بے وفا ہے۔ چھوڑو، کیا کر رہے ہو یزدان؟ تم پاگل ہو گئے ہو؟ میرا گلا چھوڑو تم۔ یزدان نے سیدھا اس کے گلے پہ اٹیک کیا تھا۔ منزا کا سانس حلق میں ہی رک رہا تھا، لیکن یزدان کا غصہ کسی طور پر کم نہیں ہو رہا تھا۔ وہ جان گیا تھا کہ میرب تک ساری انفارمیشن منزا نے ہی پہنچائی ہے، اور وہ ایسا کیوں کر رہی ہے یہ بات بھی یزدان بہت اچھی طرح سے جانتا تھا، اور وہ کسی صورت منزا کو معاف نہیں کر سکتا تھا۔ اس لیے حویلی میں آتے ہی سیدھا اس نے منزا کے کمرے کا رخ کیا۔ تم نے جو میرب آپی سے کہا، تمہیں کیا لگتا ہے اس کے بعد میں تمہیں چھوڑ دوں گا؟ پلیز میری بات سنو۔ منزا نے اٹکتی ہوئی سانسوں میں اس کے ہاتھ پیچھے کرتے ہوئے کہنے کی کوشش کی۔
میں نے انہیں کچھ نہیں بتایا۔ اچھا، پھر انہیں سب کچھ کیسے پتہ چلا کہ مشال میری بیوی ہے؟ میں نے اس سے نکاح کیا ہے، بولو، جواب دو۔ یزدان اس پہ غصے سے چلایا تو وہ سہم گئی۔ یزدان نے جھٹکے سے اسے چھوڑا تو وہ جا کر زمین پر منہ کے بل گری۔ اپنا سامان پیک کرو اور یہاں سے نکلو، اس سے پہلے کہ میرا دماغ خراب ہو اور میں تمہیں وہ سزا دوں جو تم سہن نہیں کر پاؤ گی۔ میری آنکھوں سے دور ہو جاؤ۔ یزدان نے اسے دو ٹوک انداز میں کہتے ہوئے باہر کا رخ کیا۔ یزدان پلیز 1 منٹ میری بات سن لو۔ دیکھو، تم جو کر رہے ہو وہ صحیح نہیں ہے۔ وہ لڑکی تمہارے قابل نہیں ہے۔ وہ ونی میں آئی ہوئی لڑکی ہے۔ اس کے بھائی نے میرے باپی کے ساتھ کیا کچھ نہیں کیا، اس کے باوجود تم اسے بیوی کا درجہ کیسے دے سکتے ہو؟ منزا چٹکی تھی۔ تم میرے معاملات میں نہ پڑو تو بہتر ہوگا، یزدان نے سختی سے کہا۔ تمہاری حیثیت اتنی نہیں کہ تم یزدان راجپوت کو مشورے دو۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ یزدان راجپوت نے اس کی بات کاٹتے ہوئے اسے اپنے سے دور دھکا دیا تو وہ دوبارہ زمین بوس ہوئی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، لیکن وہ ہار نہیں مانی، پھر سے اس کے دوبدو ہوئی۔ میں اتنی آسانی سے پیچھے ہٹنے والوں میں سے نہیں ہوں، یزدان راجپوت۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ تم یہ سب کچھ کرو گے اور میں پیچھے ہٹ جاؤں گی؟ کبھی نہیں۔ میرا باپی تو جو کریں گی سو کریں گی۔ تم مجھے نہیں جانتے کہ میں کیا کروں گی۔ میں مشال کو… اس سے پہلے کہ وہ بات مکمل کرتی، یزدان نے ایک زوردار تھپڑ اس کے چہرے پر رسید کیا۔ منزا کے 14 طبق روشن ہو گئے۔ آئندہ اگر اپنی گندی زبان سے میری مشال کا نام لیا تو میں بھول جاؤں گا کہ تم ایک لڑکی ہو۔ چمڑی ادھیڑ کے رکھ دوں گا میں تمہاری۔ سخت ترین لہجے میں کہتے ہوئے وہ وہاں سے باہر نکلا۔ اب اس کا رخ اپنے کمرے کی جانب تھا، اپنے سکون کی جانب، اپنی بیوی کی جانب، اپنی محبت کی جانب۔ لیکن وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ اس کے لیے آگے ایک بہت بڑی آزمائش کھڑی ہے۔ سکندر، کیا کر رہے ہو؟ چھوڑو مجھے۔ میرب چلائی کہ سکندر نے ایک زوردار تھپڑ اس کے گال پہ رکھ کے دیا۔ وہ زندہ تھی اور کھیل کھیل رہی تھی۔ اس کھیل میں وہ اپنے بھائی کو مہرا بنا کر اس کی معصوم بہن مشال کے خلاف چال کھیل گئی۔ وہ نفرت میں اتنی اندھی ہو گئی تھی کہ اب اسے یہ تھپڑ ڈیزرو کرتا تھا۔ سکندر کے ہاتھ کا بھاری بھرکم تھپڑ کھا کے وہ بالکل چپ ہو گئی۔ ہونٹ کا کنارہ پھٹا تھا، خون نکلا، لیکن سکندر نے اس کی طرف بنا دیکھے گاڑی کو فل سپیڈ پہ چھوڑا۔ سب لمحات ایک ایک کر کے اس کی آنکھوں کے آگے گھومنے لگے۔ اس کا جی چاہا یزدان کو بھی سیدھا موت کے گھاٹ اتار دے، جس نے اپنی بہن کی کٹ پتلی بن کے یہ ساری سازش رچی تھی۔ کٹ پتلی کیا، یہ تو ان دونوں بہن بھائیوں نے عشق کا تماشا ہی بنا کے رکھ دیا تھا۔ اب اس تماشے کو وہ آتش زد کرنے جا رہا تھا۔ ایک پہاڑی پہ گاڑی روکتے وہ اسے باہر نکالتا اس پہاڑی کے کنارے پر لے گیا اور پسٹل ان لاک کرتے اسے سامنے کھڑا کیا۔ وہ بری طرح گھبرا گئی۔ پیچھے کھائی تھی اور آگے سکندر۔ اسے تو سچ میں موت کا اب پتہ چلا تھا۔ اپنے اللہ یاد آ گیا۔ پلیز سکندر، مجھے معاف کر دو، میں بہت بری ہوں، میں اپنے سارے گناہ قبول کرتی ہوں، پلیز مجھے چھوڑ دو۔ وہ بلک بلک کے رو دی۔ نہیں، جو چال تم نے کھیلی ہے اس کا انجام تمہاری موت پہ ہی ہوگا۔ 2 سال تک تم نے خود کو سب کی نظروں میں مردہ بنائے رکھا، جبکہ تم زندہ تھیں اور اپنے بھائی کے ذریعے مجھ سے بدلہ لے رہی تھیں۔ کیوں؟ میں نے تمہارا دل توڑا تھا، مجھ سے بدلہ لیتی، میری بہن کو کیوں نشانہ بنایا؟ وہ گہرے سانس بھرتے اسے خود سے قریب کرتا، گن اس کی شہرک پہ رکھ گیا۔ وہ جسم و جان سے کانپنے لگی۔ وہ جانتی تھی سکندر اسے موت کی نیند سلا کے ہی دم لے گا، اس لیے چپ چاپ کرب سے آنکھیں میچ لیں۔ اس کا گناہ معافی کے لائق تھا بھی کہاں؟ میری معصوم بہن، اسے کیوں؟ وہ اونچی آواز میں دھاڑا۔ اسے ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ میرب نے یہ سب کیا۔ اسے سب سے زیادہ غصہ خود پہ آ رہا تھا کہ 2 سال تک وہ ایک ایسی لڑکی کو اپنی یادوں میں زندہ رکھے ہوئے تھا جو موت سے بھی بدتر کی سزا کی مستحق تھی۔ جھٹکے سے اسے پیچھے دھکا دیا کہ وہ پہاڑی کے سرے پہ جا کھڑی ہوئی۔ اس کا وزن پیچھے کی طرف تھا، جبکہ سکندر نے اسے ایک ہاتھ سے تھام رکھا تھا۔ ایک پل کو رخ پھیر کے پیچھے دیکھا اور پھر سکندر کو۔ اس کا پورا جسم اس وقت معاف ہو گیا تھا۔ سکندر، مجھے گولی مار دو، پر اس اونچائی سے مت گرانا، مجھے اونچائی سے ڈر لگتا ہے۔ پلیز میری موت کو آسان بنا دو، تمہیں تمہاری معصوم بہن کا واسطہ۔ اس کی ڈری سہمی دھیمی آواز سنتا وہ دانت پہ دانت جما گیا اور اگلے ہی پل اسے جھٹکے سے اپنی طرف واپس کھینچتا۔ فوراً خود سے پرے جھٹک گیا۔ تمہاری سزا یہی ہے کہ تم زندہ رہو گی، لیکن ساری زندگی اس درد میں، اس غم میں سسک سسک کے تڑپو گی
کہ سکندر چودھری نے تم سے سچا پیار کیا لیکن تمہیں اپنایا نہیں۔ وہ آج اس پہ اپنے پیار کی حقیقت آشکار کر گیا، اور یہی لمحہ موت کا تھا۔ میرب اندر ہی اندر مر گئی۔ آج وہ سکندر کو پا کر بھی کھو گئی تھی۔ اس سے تو اچھا ہوتا میں مر ہی جاتی۔ وہ جو روتے روتے گھٹنوں کے بل بیٹھی تھی، آنسو پونچھتے خود ہی قدم اس کھائی کی جانب بڑھائے۔ سکندر نے ایک نظر پلٹ کے اسے دیکھا تو فوراً اس تک پہنچتے کھینچ کے اسے اپنے سینے سے لگایا۔ ایک پل کو اسے لگا وہ اس کی روح نکال کر لے گئی ہو۔ یزدان جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا، میشال زمین پر بے ہوش پڑی تھی۔ وہ لال ساڑی پہنے ہوئے خود کو اس کے لیے سجائے ہوئے تھی، لیکن وہ یوں بے ہوش کیسے ہو گئی؟ یزدان اسے باہوں میں اٹھاتے بستر پر لایا تو اس کو ہوش دلانے کے لیے اس کے ہاتھ پیر مسلنے لگا، پر وہ ٹھنڈی پڑتی جا رہی تھی۔ کوئی چارہ نہ پاتے وہ شدت سے اس کے لبوں پہ جھکا، اور اس پر وہ اپنی تشنگی مٹنے کی بجائے بڑھتی محسوس کر رہا تھا۔ اس کا نازک سراپا اسے اپنی طرف کھینچ رہا تھا، اور وہ کھنچتا چلا گیا۔ اس کی مدھم سانسوں کو انہیل کرتے وہ ایک دم اسے ہوش میں لے آیا۔ اپنے اوپر جھکے یزدان کو دیکھ وہ کچھ پل تو آنکھیں پھیلائے اسے دیکھتی رہی، لیکن اگلے ہی پل اسے خود سے پرے زوردار جھٹکا دیا کہ وہ ذرا سا لڑکھڑاتا پیچھے ہٹا۔ کیوں آئے ہیں میرے پاس؟ نفرت کرتی ہوں میں آپ سے۔ آپ نے میرے ساتھ اتنا سب کچھ کیا، میں سب برداشت کر کے، یہاں تک کہ اپنے دامن پر بد چلنی کا داغ بھی برداشت کر لیا۔ آپ کا ہر ظلم، ہر ستم سہتی رہی، لیکن بے وفائی، وہ اس کا گریبان تھام گئی۔ میشال آپ کی بے وفائی نہیں سہے گی یزدان راجپوت، میں خود کو بھی مار دوں گی اور آپ کو بھی۔ وہ ہذیانی انداز میں چلائے۔ تمہاری قسم، میں بے وفا نہیں۔ وہ اس کے سر پہ ہاتھ رکھے اس کی قسم کھاتا اسے ساکت کر گیا۔ تم جانتی ہو یزدان مرتا مر جائے گا، اپنی میشال کی جھوٹی قسم نہیں کھائے گا۔ وہ اس کی بے یقین نظروں کی تاب نہ لاتے بولا، تو کیا کرنے گئے تھے اس منزا کے روم میں؟ اتنی رات گئے۔ وہ پھر اس کو بولتی آنسو بہانے لگی، اور تب یزدان نے اسے الف سے یہ تک ساری بات بتا دی۔ کس طرح میرب کے کہنے پہ اس کے ایموشنلی بلیک میلنگ میں آ کے اس نے میشال کو محبت کے ٹریپ میں الجھایا، بلکہ اسے ساری تکلیفیں بھی بہن کے کہنے پہ دیتا رہا۔ وہ چپ چاپ سنتی چلی گئی، اور منزا بھی اس کے کہنے پہ یہاں آئی تھی، اسے پل پل کی رپورٹ دینے پہ۔ بات آج یزدان کو پتہ چلی تو وہ اسے سبق سکھانے اس کے روم میں گیا۔ اب وہ مزید یہ تماشا جاری نہ رکھ سکا۔ وہ فیڈ اپ ہو گیا تھا، اپنی محبت کے آگے ہار گیا تھا۔ آپ نے تو عشق کا تماشا ہی بنا دیا یزدان۔ وہ کھوکھلی ہنسی ہنستی، میشال جو مرضی سزا دے دو یار، لیکن ایک بات یاد رکھنا، کبھی مجھ سے دور نہیں جانا، پاس رہ کے جو سزا دو گی سہ لوں گا۔ وہ اس کا چہرہ ہاتھوں میں تھامے اسے دیوانہ وار دیکھتے بولتا جا رہا تھا۔ پھر آپ کی سزا یہی ہے یزدان راجپوت کہ آپ میرے پاس رہ کے بھی میرے پاس نہیں آئیں گے، مجھ سے اپنا حق نہیں لیں گے، وہ ڈر انداز میں بولی۔ یزدان دل پہ پتھر رکھے اسے سنتا اسی پل اس سے دور ہٹا۔ مجھے منظور ہے۔ وہ اس کے پاس جھکتا اس کے ماتھے پہ آخری بار لب رکھتا کمرے سے نکل گیا، جبکہ وہ آنسو بہاتی رہ گئی۔ سکندر اسے لیے راجپوت محل آیا، جہاں یزدان سیڑھیاں اتر رہا تھا کہ اس کے پیچھے ہی میشال بھی دکھائی دی۔ اس سے پہلے کہ وہ یزدان کو آواز دے کے روکتی، سکندر کو دیکھ کے میشال کے الفاظ حلق میں ہی دم توڑ گئے۔ سکندر کے ساتھ میرب کو دیکھ یزدان بھی دنگ رہ گیا۔ بہت خوب چال کھیلی تم دونوں بہن بھائیوں نے، اب بولو کیا سزا تجویز کروں تم دونوں کی؟ وہ گن کا رخ اب یزدان کی جانب موڑ گیا۔ میشال کی چیخ نکل گئی، جبکہ یزدان بنا ڈرے سیدھا اس کے سامنے جا کھڑا ہوا اور اس کی پسٹل کو اپنے دل کے مقام پہ رکھا۔ موت سے کم تو بنتی بھی نہیں۔ وہ تلخیاں ہنسی ہنسا، نہیں، اس سب میں یزدان کا کوئی قصور نہیں، میں نے اسے مجبور کیا تھا۔ پلیز یزدان کو کچھ مت کرنا، مجھے گولی مار دو۔ میرب نے گن کا رخ اپنی کن پٹی پہ رکھتے سکندر کے ٹریگر پہ جمی انگلی پہ دباؤ بڑھایا تو سکندر نے فوراً اس کا ہاتھ جھٹکا۔ تمہیں تو زندہ رہنا ہے، پل پل تڑپ کے جینا ہے۔ بھائی صاحب، میشال روتے ہوئے اس کی جانب بھاگتی ہوئی آئی۔ بھائی صاحب، میں نہیں رہ سکتی یزدان کے بنا، پلیز انہیں معاف کر دیں۔ انہوں نے مجھے سب کچھ بتا دیا ہے، انہیں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے، پلیز چھوڑ دیں میری خاطر۔ اور وہ پھر بہن کی خاطر ایک بار پھر مجبور ہوتے، بہن کے سرتاج کو بھی چھوڑتا وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ لیکن میرب کے ساتھ اس نے اپنا کوئی تعلق نہ بنایا، جبکہ یزدان میشال سے اتنی جلدی معافی مل جانے پہ دل سے مسرور ہوا۔ اس نے تو عشق کا تماشا بنا کے رکھ دیا تھا، پر میشال کا عشق جیت گیا تھا۔ 6 ماہ بعد گاؤں میں اب ونی کی رسم کو جہاں سکندر نے ختم کر دیا تھا، وہی چودھری فراست کو بھی اچھا سبق سکھایا۔
ان 6 ماہ میں میرب یکسر بدل گئی۔ اس نے مشال سے نہ صرف معافی مانگی بلکہ سچے دل سے اپنی بھابھی مان لیا۔ مشال کے والدین کو بھی سب پتہ چل گیا تھا۔ یزدان اور میرب نے ان سے بھی معافی مانگی، اور پھر مشال کے کہنے پہ سکندر کا رشتہ میرب کے لیے آیا تھا۔ وہ اس دن بہت روئی۔ وہ عشق جس کا اس نے تماشا بنا کے حاصل کرنا چاہا، وہ اللہ نے اس کے توبہ کرنے پہ اس کی جھولی میں ڈال دیا۔ سکندر نے مشال کی خواہش پہ میرب سے نکاح کر لیا تھا۔ دروازہ کھلا تو وہ اندر آیا۔ میرب پلکیں جھکائے لرزنے لگی۔ نکاح مبارک ہو۔ سکندر کی دھیمی آواز پہ میرب نے سر اٹھاتے حیرت سے اسے دیکھا۔ اسے لگا تھا کہ سکندر اس سے بدلہ لے گا، لیکن ایسا کچھ نہ ہوا۔ وہ تو بہت نرم لہجے میں بات کر رہا تھا۔ سکندر مجھے معاف۔ وہ ہاتھ جوڑ گئی تو سکندر نے اس کے جڑے ہاتھوں پہ اپنا ہاتھ رکھا۔ معاف کر دیا ہے، تبھی نکاح میں لیا ہے۔ وہ مسکرا کے اسے دیکھتا سینے سے لگا گیا۔ تقریباً 6 ماہ لگے تھے اسے میرب کو معاف کرتے، پر اگر کوئی گناہ کر کے توبہ کر لے اور سیدھا راستے پر آ جائے تو اسے معاف کر دینا چاہیے۔ اس سے اللہ بھی خوش ہوتا ہے اور رشتے بھی ٹوٹنے سے بچ جاتے ہیں۔